بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم، محرم الحرام کے مہینے کے شروع ہوتے ہی یا پھر بالخصوص 9 اور 10 محرم الحرام کو اہل تشیعوں کی جانب سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں حلوے بنائے جاتے ہیں، چاول بنائے جاتے ہیں، دیگیں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کا خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا اور محلے میں جتنے بھی ہمسائے ہیں ان میں جو ہے گھر گھر جا کے بانٹنا دینا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا سب کچھ جائز ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرات صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے بعد جو امت کا ایک بہترین طبقہ ہے دوسرے نمبر پر تابعین، کیا انہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں؟ یا پھر ان کے بعد جو بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، کیا انہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں جو یہ کام آج ہم معاشرے میں کر رہے ہیں؟ اہل تشیعوں کو دیکھا دیکھی کرتے ہوئے ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائی بھی ایسے ہیں کہ جو خود بھی وہ ان خرافات کے اندر پڑ چکے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جس میں 50% جو ہے ہاتھ ہے وہ اہل سنت بھائیوں کا بھی ہے۔ ان کے گھروں سے بھی جو ہے پورا سال کھانے وغیرہ آتے نہیں ہیں، ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن محرم الحرام کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو سب گھر والوں کو جو ہے، محلے داروں کو ایک دوسرے کی جو ہے حقوق یاد آ جاتے ہیں اور یہ دیگیں بناتے ہیں اہل تشیعوں کو دیکھا دیکھی کرتے ہوئے اور سب گھروں میں جا کے بانٹتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 باتیں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ جو لنگر بناتے ہیں اور باہر جا کے دوسرے گھروں میں جا کے تقسیم وغیرہ کرتے ہیں، بالخصوص اہل سنت کے گھروں میں جا کے جو دیتے ہیں، ان اہل سنت کے گھروں میں دینے سے پہلے جو پلیٹ تیار کرتے ہیں ان کے لیے، یہ اس پلیٹ میں تھوکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں تھوکتے ہیں، تھوکنے کے بعد وہ پلیٹ جو ہے آپ کے گھر میں آپ کو دی جاتی ہے اور آپ انتہائی خوبصورت اور خوش مزاجی کے ساتھ جو ہے اس پلیٹ کو جو ہے بڑی ان کو دعائیں دیتے ہوئے وہ پلیٹ جو ہے ان سے ریسیو کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل کرتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے یہ کھانا بالکل جو ہے نا ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اہل سنت بھائی اہل تشیعوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں لنگر بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، اگر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بناتے ہیں تب بھی یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے بے شک اللہ پاک کے مبارک نام پہ جو ہے اس کو بنائی ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے بنا رکھا ہوں، لیکن یہ مشابہت کس کی اختیار کر رہے ہیں؟ یہ جو مین عمل ہے، یہ مین عمل کرتا کون ہے؟ اہل تشیع کرتے ہیں۔ تو آپ جب یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل تشیعوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اہل سنت بھائی اگر یہ کھانے وغیرہ بناتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کہیں پر بھی جائز ہونے کا ثبوت ہمیں کہیں سے بھی ملتا نہیں ہے۔ یہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کہ بھئی حضرت حسین وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے کھانے وغیرہ بانٹیں، آپ سبیلے وغیرہ لگائیں۔ تو اس کا جواز جو ہے، اس کا ثبوت کہیں پہ بھی ہمیں کہیں سے بھی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کی زندگیوں سے، نہ تابعین کی زندگیوں سے، کہیں سے بھی ہمیں ثبوت وغیرہ نہیں ملتا۔ تو یہ 2 مین چیزیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات جو اہل سنت کے گھروں میں کھانے وغیرہ بھیجتے ہیں، یہ اس کھانے میں تھوک پھینکتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اہل سنت جو خود گھر میں کھانے وغیرہ بناتے ہیں، یہ کھانا ایک تو بے شک اللہ کے نام پر بنائے، لیکن یہ کہ مشابہت جو ہے شیعوں کی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کھانا وغیرہ بھی بالکل کیا کہتے ہیں ناجائز ہے۔ اور بالفرض یہ سمجھ لیں کہ اگر کھانا یہ اللہ کے نام پر بھی نہیں بناتے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ کھانا حرام ہے بالکل، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ کھانا بنانا، تقسیم کرنا، کھلانا، خود بھی کھانا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے تمام اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را، دنیا میں آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی دنیا جہاں مرضی پہنچے، لیکن آپ خدا را کم از کم اتنا دین اسلام سیکھ لیں کہ روز مرہ کے جو مسائل وغیرہ ہیں وہ آپ کو جو ہے آنے چاہیے۔ آپ کو حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو جائز و ناجائز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہونا چاہیے،
محرم الحرام کے جو مخصوص مسائل وغیرہ ہیں جو ہر محرم الحرام میں ہمارے میرے اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کم از کم یہ مسائل وغیرہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تمام ساتھیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو ذرا سیریس لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔